سیرت کے ایسے آئینے بن جائیں کہ ہماری سیرت کے آئینے میں ان کی سیرت کی جھلک نظر آئے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری عبادت ایسی ہے، ہمارا زہد ایسا ہے، ہماری سخاوت ایسی ہے، ہماری امانت داری ایسی ہے، ہماری صداقت ایسی ہے، ہمارے معاملات ایسے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے، ہمارا عمل ایسا ہے، ہمارے معاملات ایسے ہیں۔ تو یہ ایسے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ ان کا کردار ایسا اعلیٰ کردار ہے، اگر مانتے کسے ہیں؟ اہل بیت کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں۔ کہا بھائی یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ یہ حق محبت ہے، ان کا کردار ایسا ہے تو وہ کیسے ہوں گے؟ اس لیے مولانا نے کہا ہمارے لیے باعث یار نہ بنو بلکہ باعث نصیر بنو۔ صلوات اللہ۔ یہی ہے، میں نے کہا کہ کہاں تک ہو سکے اس راستے پہ چلے۔ میں نے کہا کہ ہم متقی بن جائیں، اس راستے پہ نہیں جا سکتے، لیکن سہارا یہ ہے امام المتقین کے پیچھے، ایمان کے پیچھے ایمان سلامت ہے، ہمارے صالح کے راستے، نبی کے راستے پر ہے، صراط المستقیم پر ہے۔ یہی نام سہارا ہوتا ہے، یہی نام مشکل کشا ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں۔ یہی نام پاکیزگی ہوتا ہے، یہی نام طہارت کی ضمانت ہے، طہارت کی ضمانت ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس مجلس میں عرض کیا ہوں، بات طہارت سے آ رہی ہے، یہ کہہ کے رب کے مسائل بچے لوں، بات آگے میں عرض کر رہا ہوں، ایران کی حکومت کتاب میں لکھا ہے طہارت کی وجہ سناؤ، طہارت کہتے کسی کو؟ جناب سلمان حضور اکرم کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایک سوال ہے۔ کہا کہ عجیب بات ہے کہ جب بھی ہم کسی محفل میں، کسی وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں اللہ کے مخالفین بھی ہیں، مگر ان کے چہرے سے حیا نہیں ہوتا، چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور کبھی ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آپ کے مخالفین محفل میں ہیں، لیکن ان کے چہرے سے حیا نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن کیا بات ہے یا رسول اللہ، جب بھی ہم علی کا ذکر کرتے ہیں کسی محفل میں فوراً چہرے سے حیا ہو جاتا ہے۔ اچھی بات کچھ مسکرا کے کہا، دیکھیے طہارت کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ دیکھو جو اللہ کا دشمن ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حرامی ہے، جو جیسے ابو لہب، مثال بھی جیسے ابو لہب، جیسے فرعون کہا، اس کے بعد کہا میرا دشمن جیسے ابو لہب، ضروری نہیں کہ میرا دشمن حرامی ہو، لیکن علی کی دشمنی کے لیے حرامی ہونا ضروری ہے۔ کوئی حرامی علی سے دوستی کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے طہارت لازم ہے۔ تو جہاں علی کی محبت ہے سمجھو طہارت وہی ہے، ایمان وہی ہے، عمل صالح وہی ہے۔ زندگی کو پاکیزہ بنانا میرے سارے یہ تھا، اور مسلسل کے خدا کی طرف سے یہ ہمیں اعزاز کی نعمت دیتی مجلس حسین میں، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے ایمان کی جلا ملتی ہے، اس کا مطالعہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بھائی مرکز علی کو بنایا ہے، کوئی گھمنڈی کی بات نہیں ہے۔ علی کیوں کہتے ہیں؟
اس وجہ سے کہ علی کا ذکر تنہا علی کا ذکر نہیں ہے، علی کا ذکر قرآن کا ذکر ہے، کعبے کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، زکات کا ذکر ہے، شجاعت کا ذکر ہے، بغاوت کا ذکر ہے، انسانیت کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ علی کا ذکر کہاں ہے؟ پھر اور ایک بات عرض کر دوں میں، تقاضۂ محبت ہے۔ کیا اللہ انتہائی اہم مولا جانا سنتا بولو فرماتے کیا بولو بات یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے، ذکر زیادہ بھی کرتا ہے، ذکر اسی کا سننا پسند کرتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ علی کا ذکر بہاروں کا ذکر ہے، علی کا ذکر دلوں میں تسلیت پہنچاتا ہے۔ دیکھیے جسموں کو نہ دیکھیے، علی کا ایمان و عمل کا خسارے سے بچنا۔ جسم کمزور ہو جائے پرواہ نہیں، ایمان کمزور ہونے لگا۔ ایمان کو قوی بنانے والی کوئی شے ہے تو علی کا ذکر۔ سے جانے والے کے لیے موت کا تصور نہیں، موت نفسیہ ایک دروازہ ہے جو مجازی محبتوں سے نکال کے حقیقی محبت تک پہنچاتا ہے۔ ہم صاحبان ایمان کے لیے موت کیا ہے؟ مجازی محبت سے نکل کے حقیقی محبت سے امکنار ہونے کا نام ہے۔ موت وہاں تک نہیں جاتی، علی سے ملاقات کا نام موت ہے، اہل بیت کے قریب ہونے کا نام موت ہے۔ موت سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، یہ ہے موت نہیں زندگی ہے۔ تو اکثر کہتے ہیں موت میں پڑھتے ہیں، موت میں پڑھتے ہیں، واجبی طرح ہوتا ہے۔ بھائی موت میں نہیں پڑھتے، زندگی میں پڑھتے ہیں۔ موت حیات نو کا پیغام سناتی ہے، حیات جامدہ کا مدعا سناتی ہے، دائمی نعمتوں کو بے موقع کی خبر دیتی ہے، دیتی نہیں بلکہ خرید کر دیتی ہے۔ جس کی غربت کی تمنا ہوتی ہے، موت ایسا لمحہ ہے جہاں اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بڑی تصویر ہے جو سادات کی ہے، اہل بیت کی اولاد کی ہے، کیا ان کا درجہ ہوگا یقیناً نہیں ہے۔ اسی کے لیے اس نے دن رکھنا چاہیے۔ ہر مومن پاکیزہ ہے، ہر مومن باعمل ہے، ہر مومن صاحب ایمان ہے۔ اس کی دلیل علی کی ولایت ہے۔ اگر ابھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض ہوتا ہے کہ نماز میت میں ہم شروع کرتے ہیں، سنا اللہ شکروا رہا ہے وہاں اللہ تعلیم کس نے نماز کس نے بتائی؟ معصومی نے بتایا، سننا نے بتائی۔ تو جو رسول کا رسول نہیں مانتے تھے وہ امیر و صادق بھی مان رہے ہیں، اس کا کیا نام کرتے ہیں؟ معصوم کا کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا ننالو منہ باللہ خیر، وانتارو نہیں ملنا بھی ہے کہ پروردگار ہم اس کے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، باقی تو تو جانتا ہے۔ اللہم ان کان محسن کے ساتھ دعا ہے، اگر اس کے اعمال نیک ہے
پھر ان کی اعمال میں اضافہ کر، جزا میں اضافہ کر، اللہم انکانا اضافہ کر، مسیت اللہ، اگر اس کے اعمال میں معصیت ہے تو اسے نظر انداز کر، دل گزر کر دے۔ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے ولایت کا اقرار ہو رہا ہے کہ خیر سے مراد کیا ہے؟ اچھا تھا، برا تھا، اچھا عمل کرتا تھا کہ نہیں؟ یہاں خیر سے مراد ولایت مولا کائنات ہے۔ دولت ایمان سے مالا مال تھا، ولایت پر تھا، اسی لیے دعا ہے۔ جو ولایت پر نہیں ہے نا، اس کے لیے دعا نہیں ہے۔ دشمن علی کے لیے نماز نہیں ہے، صاحب ایمان کے لیے نماز۔ دعا کس کے لیے کریں گے؟ دشمن کے لیے کریں گے تو پہلے ولایت کا ذکر ہے، پھر دعا ہے۔ پروردگار کے اعمال اچھے تھے تو ان میں اضافہ کر دے، اگر کچھ گناہ تھے تو معاف کر دے۔ صلوات محمد آل محمد۔ دیکھیے یہی ہے نماز، ولایت کا اعلان ہے، اور اسی ولایت کے ذریعے سے اعمال پہنچتے۔ آخرت میں اعمال عمل ہے، دونوں ساتھ جائیں گے، کچھ زیادہ نہیں، دنیا سے ساتھ چلے جاتا ہے سپاہی ایمان۔ اسی لیے یہ واقعہ آیا کہ آخرت میں سب سے زیادہ ایسا کون سا عمل دنیا کا جس سے پہنچتا ہے، اس کا ثواب اس سے پہنچتا ہے۔ دنیا کا ایسا کون سا عمل ہے جو کرنے سے آخرت میں پہنچتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا مسلمان نے قام میں جناب اللہ سے پوچھا کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آنے والا ولایت علی کے ساتھ آئے۔ کتاب المال عبد الحسین دفتر شیرازی کی اردو ترجمہ مقرر دیکھ لیا۔ شرط پہلے کیا ہے؟ ولایت۔ اس کے بعد آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود بھیجا جاتا ہے۔ طہارت ہے، اس لیے کہا طہارت ایمان کے لیے جس ذریعے سے طہارت ہو کا جتنا درود بھیجتے جائیں گے طہارت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا سوال پہنچتا ہے، پھر پیار سے تو پانی ملا ہے، اس کا سوال کربلا کے پیار سے پانی ملایا ہے۔ اب یہاں ایک بات کی وضاحت اور بیان کی وجہ سے تھا، اس کا نتیجہ سوال اٹھتا ہے، دو جو کام آخری جملے ہیں درخت پہنچاتے ہوئے کربلا کے میدان میں دو صفحے، ایک طرف 72 ہے یا 100 ہے، پچھلے طرف 92 کے ساتھ تفصیل ہے، مقابلوں میں لشکر ہے۔ اکثر لوگ سوالات یہ کرتے ہیں کہ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ادھر بھی کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب کیسے فیصلہ ہو کس کی نماز صحیح ہے؟ نماز تو وہاں بھی ہو رہی ہے نا، تو کہیں کہ حسین نے نماز کو کہاں بتایا؟ نماز تو ہو رہی تھی، مسئلہ سمجھے نہیں۔ شرط کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا شرط نہیں ہے، بنیاد ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے۔ ادھر جو لشکر یزید ہے امن تو ہے، ایمان نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا آپ نے ایمان نہیں ہے؟ تو حضور نے کیا کہا؟ یا علی حکم تقوی اور ایمان، تیری محبت ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے۔ اب جنگ کے وقت کیا اعلان ہوا؟ حسین نے کیا کہا، کیا سوال کیا؟ کیا بشریعت رسول میں اسلام میں کچھ کمی کی ہے، رد و بدل کیا ہے، حرام کو حلال بنایا ہے، ناجائز کو ناجائز بنایا ہے؟
نہیں علی کی دشمنی پر، علی کا دشمن ہے، وہ حرامی بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، تو اس کا عمل صالح نہیں ہے، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا اعمال ہے، نہ اس کی فرت ہے، نہ کوئی حافظ قرآن ہے۔ یہ نبی نہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، نہیں۔ اب ادھر کیا ہے؟ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، صبر بھی ہے، یقین بھی ہے، تقدیر بھی ہے نا صاحب؟ یہ ہے خسارہ سے بچنے کا سربشی منزل کربلا ہے۔ کربلا والے نے بتا دیا کہ خسارے سے بچنا ہے، حسین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اصحاب حسین کامیاب ہے، حسین کے مقابلے میں کبھی بھی کوئی آئے ناکام۔ یہ بات یاد رکھیے، غدیر اور حسین کربلا کہ جو مقابلے پہ آ گیا ناکام ہے۔ غدیر اور کربلا میزان بھی ہے، ستون بھی ہے، عمل صالح کا بھی، ایمان کا بھی۔ یہ ہے منزل عمل کے مقام پر چہلو مجلس ہے۔ ان کو ساتھ کی درخواست ہے میری، اسے پہلو کر دینا کافی نہیں ہے کہ مسلسل سارے سوال کا سلسلہ جاری رہے۔ محبت کا تقاضا ہے، حق کے والدین کی دعا ملتی ہے۔ وہ دنیا سے جانے کے بعد قریب ہو جاتے ہیں اللہ سے، اللہ والوں سے، ان کی دعا اگر لینا ہے تو میں ہمیشہ ان کے سارے سوال سے نوازتے رہے اور تذکرہ و تحلم شہزادے زینب کا کرتا علی کی زینت ہے۔ ایک بات کرتا ہے یہ کہ کیا کہنا، یہاں بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے، جو رسالہ کیا ہے۔ یہ تو ہر مرد ہو یا عورت، جو بھی عمل کرے اور ایمان ان کی زندگی پاکی نہ ہے، جزا ہے، عظیم ہوتا ہے۔ اور شہدا کی بتا رہے ہیں یقین و ایمان کی مدد میں ہمارا گھر اٹھ گیا ہے۔ بھئی فطرت ہے مثال کی نا، ہمارے یہاں طلب آتا میں حادثہ ہو جائے تو ہمارا بجا نہیں رہتے، یہ آئے کہ پورا گھر اٹھ جائے تو معصوم جس کی کردار و عمر میں گواہی دے وہ زینب ہے۔ ظاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، عالمہ ہے، معظمہ ہے، وہ شہزادی امام کائنات کا محافظ، امام کی محافظ امام کردار کی منزل پر غور کرے۔ دیکھیے یہی ہے دھوکے میں نہ سیرت معصومی نجات کا ضامن ہے۔ عمل صالح میں شہزادی زینب کی سیرت دیکھے تو بیویاں خواتین اس پر عمل کرے کہ کیا منزل ہے عبادت کی، جہاں حسین بن علی سجا آخر کے لیے آئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں بہن زینب، مجھے نماز شب میں فراموش کر معاملے کی بتا نہیں، اس بہن سے کہہ رہے ہیں اس کا بڑا گھر اٹھ گیا ہے، ناسوں کو لاشیا ہے، چھوٹے بڑے شہید کو پیار ہے۔ حسین اپنے آخر کے لیے آئے، جانتے ہیں کہ میری بہن زینب وہ ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن زینب سے نماز کبھی ترک نہیں، عبادت الہی سے کبھی غافل نہیں۔ یہاں استقامت بتا رہی ہے اللہ پر کتنا یقین ہے، کچھ ہو جائے عبادت الہی ہے، ایمان ہے۔ پھر سید سجاد امام فرماتے ہیں میں فطری محنت کے عمر کردار کا حیران ہوں کہ میں نے دیکھا جب مدینے سے غربت کے عالم میں سفر ہوا، مکے میں قیام رہا، کربلا آئے، صبح عاشق سے سرے عاشق کی زیارت گزر گئی،
برابر ہو گیا، حسین قسم جنازہ ختم ہو گیا، شام غریبہ آ گئی، 11 محرم کو اسیر ہوئے، رسم دستہ بالکل چادر سے جگہ والوں کو سفر، بازار ہے، دربار ہے، زندان شام ہے، شام سے رہائی کے بعد کربلا ہے، کربلا سے مشہور۔ امام فرماتے ہیں کہ اس اثناء سفر میں نے اپنی پھوپھی زینب کی واجب نماز نہیں، اپنی پھوپھی زینب کی نماز شب کو ترک ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ادادار سے اتنی اسٹیٹس ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی مظلومہ ہے، کیا کیا ختم ہے، کیا کیا مسائل بھی میرے صحیح ہے کہ زندان شام میں وقت آیا کہ بیوی بیٹھ کے نماز پڑھی۔ سید سجاد حیران ہے کہ کبھی میں نے اپنی پھوپھی زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں، جب بیوی نماز سے فارغ ہوئی، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا سنبھالے ہوئے سید سجاد پھوپھی کے قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کیا ماں کیا بات ہے، کبھی میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں، عجیب قیامت کا جملہ ہے۔ فرماتی ہے میرے لال کیا بتاؤں سید سجاد، یزید کے پاس سے جب خوراک آتی ہے کہ میرے بچے بھی سیر ہو نہیں پاتے، میں اپنے حصے کی روٹی اور پانی بھی دے دیتی، کئی دنوں سے میں نے فاقے کیے ہیں، اب زینب کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی۔ پھر دوسری حیرانی ہے، زندان شام سے رہائی کے بعد جب روشنی میں آئے، سید سجاد پھر حیران ہے، کیونکہ اماں یہاں کا کیا سر کے بعد سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، چہرے پر زلفی کے آثار، یہ امت کا جملہ ہے ادھر سوچ کے زندگی میں رونے کے لیے کافی ہے، کیا جملہ ہے، کیا گزری شہزادی پر، کربلا سے مسائل کہتے آ رہی ہیں نبی، کیا کہا سید سجاد میں نے ہر منزل پر صبر کیا ملتا، کربلا سے کوفہ پھر سے شام، لیکن سید سجاد زندان شام میں میری بچی سکینہ، میری بیٹا سکینہ، غریب سکینہ، بابا کو یاد کر کر کے، شکر کے تمازے کھا کھا کے، پیاسی سکینہ وطن جانے کی تمنا لیے ہوئے غربت کے عالم میں دنیا سے گزر گئی۔ ارے سکینہ کی شہادت زینب کا ہی عالم ہو گیا۔ ہاں یہی پیغام چلا کربلا، چہلم کا ذکر ہے تو یہی ہے کہ آئی بہن چہلم کرنے کے لیے، نہیں کوئی پرسا دینے والا نہیں تھا، جابر بن عبداللہ انصاری کے آج خبر رسول پر رہے حسین پر رہے کیے، بھیا والے ڈوبے ہوئے، المنزل پر صبر کیا، آپ کے سینے پہ سونے والی بیٹی سکینہ ساتھ نہ آ سکی، شمر کے تمام دکھا کے زندہ سو گئی۔ اداکاروں اس کے بعد جیسے ہی سکینہ کا ذکر کیا کچھ یاد آیا، کہا بیویوں مجھے عباس کی خبر پڑ گئی، بیویوں کو لیے ہوئے مراد کے قریب آئے، دور سے عباس کی خبر کو دیکھا، دل بھر آیا، ایک تیرتدار بھائی عباس اٹھو زینب آئی ہے بھائی، رودا کے سفر نہیں سنو گے عباس، ارے زینب درباروں میں جا کے آئی ہے، بازاروں میں جا کے آئی ہے، جو کہیں کہ اپنا رخسارہ عباس کی خبر پر رکھ دیا، عباس میں سکینہ کا پیغام لائی ہوں، تم سب ہو گے عباس، آج وہ زندان شام میں قیامت کی شب، وہ رات میں نہیں بھول سکتی، سکینہ کا وقت آخر تھا، بار بار مجھ سے پوچھے ہوں کہ اماں کیا بھی میرا چچا نہیں آئے گا، کیا بھی چچا میرا مجھ سے خفا ہے، تم بھی اماں ہم دنیا سے جا رہے ہیں، اگر آپ کربلا جائیں تو میرا سلام میرے چچا تک پہنچا دیجیے۔
میں تمہیں سلام پہنچایا ہے، قبر عباس کام رہی ہے، کائنات کی آتما ہے، واہ حرمتہ، واہ عباسہ، واہ حسینہ، واہ سید مجیب السلام کی سید ظہور السلام کی